امیدوں سے وابستہ ہے زندگی اور زندگی سے وابستہ ہے امیدیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے بعد آج بھی لوگ ڈاکٹر کو مسیحا مانتے ہیں، جس وجہ سے ڈاکٹرز کو اس دنیا میں بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر پیشے کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کاروبار میں ہمیشہ ترقی ہی ہوتی ہے اور سال کا کوئی بھی دن ایسا نہیں جس دن ان ڈاکٹرز کا کاروبار سرسبز و شاداب نہ ہوا ہو۔ سال کے 362 دن نہ رکنے والا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں کسی بھی قسم کا کوئی خسارہ نہیں۔ اب ایک نظر MBBS ڈاکٹر پر ڈالیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے طالب علم کو 20 سال درکار ہوتے ہیں اور اس پر ٹوٹل خرچہ تقریباً 70 لاکھ کے قریب آتا ہے، جس میں اس کی ضروریات زندگی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہی طالب علم ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی ساری زندگی کمائی کرتا ہے۔ اس کاروبار میں کبھی زوال کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں ڈاکٹر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ یہ شعبہ ہے اہمیت کے قابل۔ دوستوں، اگر ان ڈاکٹر کی بات کریں تو چند دن پہلے خاتون نے اپنے ولاگ میں اہم انکشاف کیا۔ وہ پڑھ کر بے حد دکھ ہوا اور اس کی بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے امیر لوگ اپنے ہی ملک سے علاج نہیں کرواتے اور علاج کے لیے ان کو یورپ کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں سے وہ اپنا مکمل علاج کروا کر ہی لوٹتے ہیں اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کی تمام تر اشیاء بھی باہر سے ہی امپورٹ کی جائیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں بے ایمانی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک ہے جو بے ایمانی بے حد ایمانداری سے کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ہی تعداد میں ایسے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں جن کو انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، بس اپنی ہی جیب گرم کرنے کے فارمولے کو ملحوظ خاطر بجا لاتے ہیں۔ ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر عارضی چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کروا کر چیک کروائیں تاکہ جسم میں کیا چل رہا ہے پتہ چل سکے۔ ان ٹیسٹوں میں صرف 1 یا 2 ٹیسٹ ہی اس کے مرض کے چیک اپ کے لیے ہوں گے، باقی کے 4-5 ٹیسٹ بس ویسے ہی لکھ کر دیے جاتے ہیں اور وہ مریض اگر کسی دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لائے تو ان کو تمام ٹیسٹوں کو دیکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا جائے گا کہ یہ ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک نہیں۔ اب اس مریض کو مجبوری میں دوبارہ ڈاکٹر کی ہی بتلائی ہوئی لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروانے ہوں گے، نہیں تو پھر کوئی اچھا ڈاکٹر اور تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن مریض جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، مریض کو ٹیسٹ دوبارہ ہی کروانے پڑیں گے، دوبارہ ڈاکٹر کی بتلائی ہوئی لیبارٹری میں جائے گا اور اپنے ٹیسٹ کروا کر رپورٹ ڈاکٹر کو چیک کروائے گا، جس سے ڈاکٹر اب رپورٹ کے مطابق دوائی لکھ کر دے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے گا یہ دوائی فلاں میڈیکل سٹور سے ملے گی، اور حقیقت میں وہ دوائی کسی اور میڈیکل سٹور سے نہیں ملتی۔ اب مریض مجبوراً مہنگی دوائی خریدے گا، کیونکہ اس کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ اگر یہ دوا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اب ذرا اس کاروبار کی بات کر لیں۔ ڈاکٹر نے جس لیبارٹری کا کہا تھا، اس لیبارٹری سے کمیشن ڈاکٹر کے پاس، جس میڈیکل سٹور سے دوا لی وہاں سے بھی کمیشن ڈاکٹر کے پاس، اور جس کمپنی کی دوا لکھ کر دی اس کمپنی سے بھی کمیشن ڈاکٹر کے پاس۔ جی جناب، یہ بات بالکل سچ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایسے ہی لوٹا جا رہا ہے۔ اس دوا سے مریض کو صحت ملے نہ ملے، لیکن ڈاکٹر کو اچھی خاصی آمدنی ضرور ملتی ہے۔ یہ ہے کاروبار جو دنیا میں سب سے عروج پر ہے، اور یہی حال پرائیویٹ ہسپتالوں کا بھی ہے۔ کاروباری مافیا بن چکے ہیں یہ لوگ۔ میری دنیا کے تمام ڈاکٹروں سے التجا ہے کہ اپنے ملک کے تمام ان لوگوں پر مہربانی کریں جو کم سے کم ان کو مرض کی تشخیص کے مطابق ہی دوا دے دیں تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں اور آپ کے حق میں دعا کریں۔ کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتلائیے گا۔ ناظرین کرام، امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بس آپ سے میری التماس ہے کہ دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو فالو کریں، اور علم کی بات کو ہمیشہ آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے، کیونکہ امیدوں سے وابستہ ہے زندگی اور زندگی سے وابستہ ہے امیدیں۔